کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ہو سکتا ہے لوگ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن کتنا بھی سادہ کیوں نہ ہو، سوال کرنے والا لفظوں کی کاٹ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ سوال کی چوٹ سے سرکار کیسے ہلانی ہے. مگر کیا سرکار ہلانا ہی کمال کی بات ہے؟ نہیں، اصل فن تو یہ ہے کہ سوال کی چوٹ سے کب، کیسے اور کس سے خبر نکالنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ. ناظرین، گجرانوالہ میں کل کے دن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں خرم دستگیر خان صاحب جو گجرانوالہ NA81 سے MNA ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور وہ وفاقی وزیر برائے توانائی وہ بنے ہیں. وہ کل اپنے شہر گجرانوالہ میں تشریف لائے. آپ نے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر بھی دیکھا کہ ان کے استقبال کے لیے گجرانوالہ کے لوگ، کارکنان، ان کے لوکل قائدین جو وہ سارے اکٹھے ہوئے ان کے گھر کے باہر. انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کا استقبال بھی بڑے بھرپور انداز میں کیا گیا، جس میں ان کے گھر کے باہر جب انہوں نے استقبال کیا ان کے کارکنان نے، تو وہاں پہ آتش بازی کی گئی. انہوں نے ڈھول کی تھاپ پر انہوں نے بھنگڑے ڈالے، وہاں پر گھوڑے جو ہے نا ان کا رقص کروایا گیا اور اس کے علاوہ نعرے بازی کی گئی. انہوں نے میاں نواز شریف کے جو دیوانے تھے وہاں پہ گجرانوالہ میں، انہوں نے بڑی نعرے بازی کی، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں. بڑے زبردست طریقے سے جو نا وہ ان کا استقبال کیا گیا. اس کے بعد جو سب سے مین چیز ہے وہاں پہ جو وہاں پہ آتش بازی کی گئی مسلم لیگ نون کے کارکنان کی طرف سے، وہ اتنی زبردست اور اتنی زیادہ تھی کہ میرا خیال نہیں ہے کہ گجرانوالہ میں اس سے پہلے کوئی اس طرح کی کوئی آتش بازی ہوئی ہو. اور وہاں پہ اس طرح کی آتش بازی تھی کہ اتنی بلاسٹنگ تھی کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، کارکنان تھے جو پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے تھے یا ان کے قافلے کے ان کی گاڑی کے ساتھ چل رہے تھے، ان میں بھی بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے. ہمارے میڈیا میں بھی، گجرانوالہ کے میڈیا میں بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے جن کے کپڑے بھی پھٹے کافی لوگوں کے. میں نے ان کو خود دیکھا کیونکہ ان کی کوریج کے لیے میں وہاں پہ خود موجود تھا. تو یہ چیزیں وہاں پہ دیکھنے میں ملی کہ گجرانوالہ میں جو گجرانوالہ کے وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر خان صاحب گجرانوالہ پہنچے تو ان کا استقبال اس طرح سے کیا گیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بڑی زبردست تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے کارکنان کو انہوں نے کہا کہ الیکشن بہت قریب آ چکا ہے، تمام لوگ تیاری کریں، انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے یہاں پہ الیکشن لڑیں گے اور لوگوں کو اپنی جو ہے نا پچھلی روایت کے مطابق بتائیں گے کہ کس طرح الیکشن ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنے الیکشن کو چوری ہونے سے بچایا تھا 2018 میں، تو انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ بھی جو الیکشن وہ چوری نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ کے رکھوالے گجرانوالہ میں واپس آ چکے ہیں، کہ جو گجرانوالہ کی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہ لوگ انہوں نے اپنی جو انہوں نے گجرانوالہ میں کام کیے تھے اپنے کارکنان کو انہوں نے بارور بھی کروایا کہ یہ کام ہم نے کیے اور آنے والے دور میں ہم انشاءاللہ جب آئیں گے تو اور زیادہ ترقی کی منازل ہمارا شہر اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے گا، وہ طے کرے گا وہ ترقی کی منازل کو. تیسری بات انہوں نے کہی کہ عمران خان کا جو 3.5 سال کا ٹینیور تھا، جب وہ قبضہ کر کے اس گورنمنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اب وہ وقت چلا گیا ہے، اب اچھے دن آ چکے ہیں، ملک کی ترقی ہوگی، ملک میں بہت سارے کام ہوں گے. وزیر اعظم اب پاکستان کے جو ہیں وہ محترم شہباز شریف صاحب بن چکے ہیں اور آنے والے کل میں یعنی آج کے دن میں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج حمزہ شہباز بھی حلف اٹھا چکے ہوں گے. اگلی بات انہوں نے کہی کہ مدینہ کی ریاست کا راگ الاپنے والے عمران خان کے یوتھیوں نے جو کچھ مدینہ کی ریاست کے اندر نبی علیہ السلام کے روزے کے اوپر جو سلوک کیا اپنے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ، اس مسجد کا تقدس جو پامال کیا، یہ بالکل غلط ہے. عمران خان نے ہمارے آنے والی نسل کو بالکل بدتمیز کر دیا ہے، اس کو ایک بڑی غلط راہ پر ڈال دیا. یہ باتیں خرم دستگیر خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے جب اب
تھوڑے دن کے بعد جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ دورے پر گئے ہوئے ہیں مدینہ اور مکہ کی، تو جب وہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی، ہم انشاءاللہ ملک کو ایک اچھی راہ کی طرف لے کر چلیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کو خرم دستگیر خان صاحب کو میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ خرم دستگیر خان صاہب آپ نے گجرانوالہ میں بہت سے کام کیے جو میں آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے سٹی میں ایک برج بھی بنایا، آپ نے پنڈی بائی پاس پہ ایک بڑا ہی شاہکار قسم کا ایک انٹرچینج بھی بنایا، آپ نے گجرانوالہ میں موٹر وے سے لنک کرنے کے لیے جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں کیے۔ گجرانوالہ میں آپ نے روڈز بنا دیے، جس طرح سیالکوٹ روڈ بنا دیا، آپ نے پسروڈ روڈ بنا دیا اور آپ نے گوندوالا روڈ بنا دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ گجرانوالہ کو آپ نے موٹر وے کے ساتھ لنک کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا دور آئے گا، دوبارہ آئے گا، تو ہم دوبارہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم گجرانوالہ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ گجرانوالہ ایک مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، یہاں پر 4 سیٹیں MNA کی ہیں اور 16 سیٹیں MPH کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری سیٹس جو ہیں یہ ساری پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی جیتی ہیں، اور گجرانوالہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس نے بالکل گجرانوالہ کے عوام نے میاں نواز شریف کو ووٹ دے کر، پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ واقعتاً گجرانوالہ پاکستان مسلم لیگ کا قلعہ ہے اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا دیوانہ ہے۔ لیکن اب جب دوبارہ اس گورنمنٹ میں آئے ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ موٹر وے لنک جو آپ نہیں بنا پائے تھے، دوبارہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ کب آپ یہ ممکن ہو سکے گا کہ گجرانوالہ کے لوگوں کو موٹر وے کے ساتھ لنک ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرم دستگیر خان صاحب گجرانوالہ میں آج تک گجرانوالہ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گجرات بھی جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں اور سیالکوٹ بھی جاتے ہیں۔ گجرانوالہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں پہ آپ کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکے۔ اب دوبارہ آئے ہیں تو دیکھیں آپ یونیورسٹی بنا پاتے ہیں کہ نہیں بنا پاتے۔ گجرانوالہ میں آج سے پہلے بلکہ آج تک میں اگر بات کروں تو یہاں پہ کوئی چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی برن یونٹ نہیں ہے۔ آج تک گجرانوالہ کے اوپر سے آپ ایک صرف چیز ختم نہیں کر سکے ہیں کہ اگر کوئی انسیڈنٹلی کوئی حادثے کی صورت میں کوئی اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں یا کوئی اور چیز بن جاتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ انہوں لاہور لے جاؤ۔ آج تک آپ اس چیز کو ختم نہیں کر پائے ہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل جس طرح میں نے آپ کو کہا آپ اس کو نہیں بنا پائے ہیں، آپ گجرانوالہ میں برن یونٹ نہیں بنا پائے ہیں، لیکن وقت آپ کا آ چکا ہے، آپ یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ خرم دستگیر خان صاحب آپ توانائی کے وزیر ہیں، گجرانوالہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، گیپکو کا بھی ہیڈ کوارٹر یہیں پہ ہی ہے۔ اگر توانائی کا وزیر ہونے کے ناطے اگر آپ گجرانوالہ میں یا اس کے گرد و نواح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر پاتے تو جتنے احتجاج گیپکو آفس کے باہر ہوں گے اس سے زیادہ احتجاج آپ کے گھر کے باہر ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شاید گیپکو کے گھر آفس کے باہر سیکورٹی کی موجود ہونے کی وجہ سے، بیریئرز ہونے کی وجہ سے شاید لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن لوگوں کا آپ تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے لوگ آپ کے گھر کے باہر اکٹھے بھی ہوں گے، احتجاج بھی کریں گے، کالز بھی کریں گے، پریشانی بھی ملے گی، لیکن اگر آپ 1 مئی کو یہ والا ایک جو داغ ابھی آپ کی گورنمنٹ پر آتے ساتھ لگ چکا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے آتے ہی یہاں پر لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو ختم کر پائے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ خوشخبریاں ہوں، گجرانوالہ کے لوگ آپ سے پیار کریں اور اسی والہانہ انداز سے آپ کا استقبال بھی کریں، آپ کو الیکشن میں اپنی محبت کی صورت، اپنے ووٹ کی صورت میں اپنی محبت کا انداز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ محبت کریں۔ لیکن یہ وقت بتائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر پاتے ہیں کہ یا نہیں کر پاتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی گیپکو چیف آفس کے اندر اپنا کیمپ آفس بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس بات کی سمجھ میڈیا میں چہم گوئیاں اس بات کی ہو رہی ہیں اور لوگ بھی رات کو آپ کے احتجاج کے دوران یہ بات کر رہے تھے کہ گیپکو چیف آفس میں کیمپ آفس بنانے کا مقصد کیا ہے، آپ یہاں پہ کیوں کیمپ آفس بنائیں گے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت سی نیگیٹو باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جوابات کیا ہیں اور جو چیزیں ہم نے خرم دستگیر خان صاحب آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، یہ اگلی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا
یا لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز اور وہ ایسے پولیٹیکل جہاں پہ بھی ایسے پولیٹیکل کوئی بھی پروگرام ہو رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔